کلمات صدارت سے میں نوازیں. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. کوكب اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، میرے برادر اکبر خطیب نکتداں، لائق صد تعظیم و تحسین و تکریم جناب حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیکر اخلاص و محبت، سفیر تصوف و امن، سفیر مشن اولیاء و صوفیاء، حضرت علامہ عالمی مبلغ اسلام پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ مسعود احمد رضا الرفاعی، چیئرمین انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم برطانیہ و ترکی، برادر مکرم، پیکر اخلاص، زینت القراء، فخر المجودین، جناب الحافظ القاری غضنفر علی نعیمی صاحب و دیگر قراء کرام، علماء کرام، ثنا خانان شیر لسان اور معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قبلہ کاری صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے تشریف لانا ہے، حاضری دینی ہے. حسب وعدہ الحمدللہ بر وقت حاضری ہوئی. مجھے یہ پتہ ہے کہ جناب کوکب اہل سنت نے خطاب فرمایا اور جناب ڈاکٹر صاحب بھی دوسری محفل پاک پر تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر. چونکہ آپ UK سے تشریف لائے اور پھر ترکی گئے اور وہاں سے پھر آئے پاکستان، تو ان کے ٹائم کا بھی خیال ہے اور سب سے زیادہ آپ کے ٹائم کا خیال ہے کہ آپ تا دیر بیٹھے رہے. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کے 14ویں پارے میں سے ایک آیت طیبہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے موجودہ ذرائع ابلاغ کا اسلام کے لیے مثبت استعمال. آگے چلنے سے پہلے وہ کون ہے جس کے پاس کیمرے والا موبائل نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. جس کے پاس کیمرے والا موبائل نہیں، کوکب اہل سنت ہے، میں نے پتہ ہے ان کے پاس نہیں ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، بس وہ ایک ہاتھ باہر سے 14. باقی سب کے پاس کیمرہ والے موبائل موجود ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے پاس 2 ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس 2 3 اور 4 ہیں. اتنا زیادہ میڈیا ہو گیا ہے، اس کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ میرا آج کا 10 منٹ بھی بیان نہیں ہوگا، بس میرا موضوع یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ میڈیا ہے، اسے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، پہنچانے کا ذریعہ. چیز، عمل، بات، ویڈیو، عمل
اور پریکٹیکل کچھ بھی پہنچانے کا ذریعہ، یہ غلط نہیں ہے. سب سے پہلے بتا دو یہ غلط نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے، مگر اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے، اور حدیث بھی، وہ آپ تک پہنچانا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو، اے میرے کریم محبوب علیہ السلام، الی ربک، آپ بلائیے اپنے رب کی طرف، لوگوں کو بلائیے اپنے پروردگار کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. اب حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے؟ کسی کو اینٹ پھینک دینا کہ اس کا سر پھٹ جائے، یا پھر کسی کے گلے پڑ جانا اپنی بات منوانے کے لیے، یا کسی کو کافر کے فتوے جڑ دینا، یا کسی کے عیبوں کو ظاہر کر دینا، یا کسی کو ایکسپوز کر دینا. نہیں، یہ حکمت تو نہیں، بالکل بھی یہ حکمت نہیں، یہ کم عقلی ہے. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سیدھا حملہ کرو، اور وہ حالت جنگ ہے. تبلیغ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ادعو الی ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ. اگلا جملہ والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت لفظوں کے ساتھ. کیا؟ موعظۃ الحسنہ، حسن، خوبصورت انداز بیان کے ساتھ، اٹریکٹیو، دلکش، دل کو کھینچنے والا، ایسا کہ جس کو سنتے رہیں، ایسا کہ جس سے دل نہ بھرے، ایسا کہ جس سے جی نہ اکتائے، ایسا کہ جس کے بس کرنے کا دل نہ کرے، اور ایسا کہ جس کا اینڈ کرنے کا، قصہ تمام کرنے کا دل نہ کرے. والموعظۃ الحسنہ، یہ دین اسلام کی تبلیغ کا انداز اللہ نے بتایا ہے. اور آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، انکلوڈنگ سوشل میڈیا، فتوی بازی، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں اہل سنت سے خارج، فلاں غیر اہل سنت، فلاں 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 گستاخ، یہ ویسا، وہ ویسا، وہ ویسا، وہ ویسا. دین کدھر ہے؟ تبلیغ کدھر ہے اس سب میں سے؟ رسول اللہ کا مشن کدھر ہے جو انہوں نے ہمیں دیا تھا؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کے غلط استعمال ان کا، نعت کے شعر کی صورت میں غلط استعمال ان کا، منقبت کی صورت میں غلط استعمال اس کا، اور نام اللہ کا لے رہے ہیں، نام رسول اللہ کا لے رہے ہیں، نام اہل بیت کا لے رہے ہیں، نام اصحاب پیمبر کا لے رہے ہیں. یہ ہم مذاق کر رہے ہیں یا پھر ہم واقعی میں دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم دین کے ساتھ مخلص ہیں یا یہ دین دشمنی ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، صرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. تو یہ دین دشمنی ہے، یہ دین سے محبت نہیں، یہ دین نہیں تھا جو اللہ کے نبی لائے تھے. تو دین کیا تھا؟ اور آخر میں آپ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ، اور اگر تمہیں لڑائی کرنے کا موقع ملے، یا پھر لڑائی کا ان دا اینڈ اگر نوبت آ جائے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لڑائی بھی اگر کرنی پڑے. لڑائی کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ مناظرہ. دو لوگوں کو اکٹھے مناظرہ کرنا پڑے تو اس طرح کرو احسن، جس کا طریقہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو. صرف خوبصورت نہیں، not just beautiful, not just way of decent، نہیں، احسن، most beautiful، سب سے اچھا طریقہ. وہ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی سے سنا؟ ہاں سنا، جناب رضا ساقی مصطفی صاحب سے، اور دیگر ان جیسے وہ لوگ، اور وہ لوگ جو گلے پڑتے ہیں، وہ لوگ جو فتویٰ بازی کرتے ہیں، وہ لوگ جو کفر اور اسلام اور غیر اہل سنت کی بات کرتے ہیں، وہ جو اہل بیت کے نام پر اہل سنت میں آگ لگاتے ہیں، وہ جو اصحاب پیغمبر کے نام پر اہل سنت کو توڑنے کے درپے ہیں، they are not مبلغین of اسلام. نہیں، یہ مبلغین نہیں ہے، یہ روزی روٹی کا چکر ہے. اور ہم پھیلاتے کس طرح؟ سکرول کر کے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ اور سنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. ایسا ہی ہے. رسول اللہ نے کیسے کیا؟ اللہ نے فرمایا پہنچاؤ، حکمت کے ساتھ پہنچاؤ. آقا علیہ السلام نے
جب کلمہ پڑھانا تھا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا تھا، فاران کی چوٹی پر گئے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میرے خاندان والو 40 سال تم میں گزارے ہیں، میرا کردار تمہیں پتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو مانو، اللہ ایک ہے، بولو لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، آگے سے کیا ہوا؟ سب نے مان لیا؟ نہیں مانا، ایک بھی نہیں مانا، اس تبلیغ میں ایک بھی نہیں مانا۔ تو کیا آقا علیہ السلام نے کچھ کہا؟ نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے دعوت کی، 2 دمبے ذبح کیے، صحیح المسلم پڑھ لو، 2 دمبے ذبح کر کے انہیں کھانا کھلایا، ضیافت کی، اس پر انہوں نے کہا ہمیں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ماننا پھر بھی ایک بندہ بھی نہیں۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا نا، یہ حدیث وہ پہلی حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی اور سیدنا حیدر کرار نے بھی اقرار کیا، اس سے بھی پہلے آپ نے اپنے بیڈ روم میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو فرمایا تو انہوں نے فوری قبول کیا، اس لیے عورتوں میں سے وہ پہلی کلمہ پڑھنے والی ہیں، اسلام لانے والی ہیں۔ یہ الگ ہے، میں برادری کی، لوگوں کی، خاندان کی، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بکرے کھا گئے، دمبے کھا گئے، دعوت کھا گئے، مانے پھر بھی نہیں۔ کیا میں نے دین کی تبلیغ کی ہے اور میری بات کوئی نہیں مان رہا؟ نہیں، ہزاروں سن رہے ہیں، لاکھوں سن رہے ہیں، لاتعداد سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، یہ سینکڑوں سن رہے ہیں۔ مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط بول رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، پھر میں لڑوں کیوں؟ میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کیوں کروں؟ یہ مس یوز ہے اپنے عہدے کا، اس سے بچیے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کو سننے سے بھی بچیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر بلایا، پھر آقا علیہ السلام ذل مجاز کی منڈیوں پر گئے، جا کر دین کی تبلیغ کی، اوکاج کی منڈیوں پر گئے، پتھر پڑے اور گالیاں بھی پڑی، باقاعدہ سیرت النبی میں موجود ہیں الفاظ۔ پھر طائف میں گئے، آپ کو پتھر پڑے، لہولہان ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے پہنچانے کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، کیونکہ پہنچانا تھا، لوگوں کی سماعتوں تک بات پہنچانا تھی۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج آپ اپنے گھر میں ہیں، کیمرہ سامنے لگائیں، آپ کے فالوورز ہیں، لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ آپ کی بات سن لیتے ہیں۔ وہ بھی ذریعہ تھا اور آج یہ ذریعہ ہے۔ وہ انتہائی مشکل تھا اور آج یہ بہت آسان ہے۔ وہ اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی تھیں، اس کے لیے چند ہزار لگانے ہیں، اس کے لیے آقا علیہ السلام لہولہان ہوئے، اس کے لیے آپ نے لہولہان نہیں ہونا، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ہجرتیں کی۔ آج آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اس دوران آقا علیہ السلام نے دشمنیاں مول لی، آج آپ دشمنی مول نہیں لیتے، صرف آپ نے پازیٹو پیغام پہنچانا ہے اور اللہ کا میسج پہنچانا ہے۔ اور ہر ایک کے پاس 2-2 4-4 5-5 موبائل موجود ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ پوری دنیا میں، صرف ایک شہر میں نہیں، ایک قصبے میں نہیں، محلے میں نہیں، گلی میں نہیں، ڈسٹرکٹ میں نہیں، ڈویژن میں نہیں، ایک صوبے میں نہیں، بلکہ پورے عالم میں، پوری دنیا آج گلوبل ورلڈ ہے۔ تو گلوبل ورلڈ جو ہے یعنی ایک ایسا خوبصورت ماڈرن دیہات، پنڈ، ولیج بن گیا ہے کہ یہاں پر کی ہوئی بات امریکہ، برطانیہ اور مشرق تا مغرب آپ فوری پہنچا سکتے ہیں۔ پہنچتی ہے کہ نہیں؟ پہنچتی ہے نا؟ آئیے پھر بتاؤں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن لکھوانا شروع کیا، اور آقا علیہ السلام کے فرامین عالیہ صحابہ نے لکھنے شروع کیے۔ کوئی لکھ رہا ہے پتوں پر، کوئی لکھ رہا ہے پتھروں پر، کوئی لکھ رہا ہے چمڑے پر، کوئی لکھ رہا ہے کسی چیز پر، کوئی لکھ رہا ہے دیواروں پر، کوئی لکھ رہا ہے پہاڑوں پر، کوئی لکھ رہا ہے چھت پر، کوئی کسی چیز پر، کوئی کسی چیز پر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین عالیہ محفوظ ہو جائیں اور یہ ضائع نہ ہوں اور اگلی امت تک پہنچیں۔ یہی مقصد تھا۔ حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس جمع کیا اور اسے بادشاہوں کو حکم دیا جاتا تھا اور گورنرز کو حکم دیا جاتا تھا کہ اسے لکھواؤ، لکھوا کر اب فلاں ملک پہنچاؤ، اب فلاں ملک پہنچاؤ، اب فلاں ملک پہنچاؤ۔ حتیٰ کہ آدھی دنیا سے زیادہ جگہ پر قرآن مقدس بڑی مشکل سے لکھ کر لکھوا کر پہنچایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس زمانے کا لکھا ہوا ہاتھوں سے قرآن آپ زیارت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہاتھ سے قرآن پاک لکھتا تھا وہ اولیاء اللہ میں شمار ہوتا تھا۔ ایسا ہی ہے آج ہمارا وہ انداز کدھر ہے؟
آج ہمارا وہ جذبہ کدھر ہے؟ ہم ٹک ٹاک پہ شادی دکھا رہے ہیں، ڈانس دکھا رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے دکھا رہے ہیں، ہم کھانا دکھا رہے ہیں، ہم انجوائمنٹ دکھا رہے ہیں، ہم نے اپنے خاندان کو کھول کر میڈیا پر ہم لے آئے، ہم اپنی بیوی بچوں کو اپنے میڈیا پر لے آئے، اور ہم اپنے پردے کی باتوں کو میڈیا پر لے آئے، ہم اپنے رازوں کو میڈیا پر لے آئے، حتیٰ کہ میڈیا اتنا طاقتور ہو گیا، امریکہ سے لے کر پاکستان تک حکومتیں میڈیا کے ٹویٹس یا پھر میڈیا کی پوسٹوں کی وجہ سے بنتی ہیں یا پھر گرتی ہیں۔ منسٹرز صرف ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ لگانے پر بنتا ہے یا پھر اسے معزول کر دیا جاتا ہے۔ یہی حال چھوٹے آفیسرز اور بیوروکریٹس کا ہے۔ اتنا طاقتور میڈیا ہو گیا ہے، اتنا طاقتور۔ آپ گوگل کیجئے گا، یوٹیوب کیجئے گا، پاور آف دا سوشل میڈیا ان دیز ڈیز، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اسے غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسے استعمال کرنا تھا جس طرح اسلام نے بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ اگلے 3 منٹ ہیں، بڑی خاص باتیں ہیں، مجھے پتا ہے بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، پر آپ کو بتانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اے میرے امتیو، تم میں سے ہر بندے پر لازم ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچتی ہے یا ایک حدیث بھی پہنچتی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ اچھا، اب جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے 14 بندوں نے کہ ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، ان کے علاوہ آپ میں سے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر آدھا گھنٹہ صرف اسلام کا مثبت، پازیٹیو، محبت بھرا، امن بھرا، پیار بھرا پیغام پہنچانے کے لیے دیتے ہیں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ 5-7 ہاتھوں کے علاوہ کچھ نہیں، نیچے کر لیں۔ جزاکم اللہ۔ وہ نوجوان تازہ خون جن کے پاس اچھی ڈگری ہے، اچھا ماحول ہے، اچھے کالجز ہیں، اچھی یونیورسٹیز ہیں، اچھا پیسہ ہے، باپ کا اچھی کمائی ہے، وہ کس کو ٹائم دے رہا ہے سوشل میڈیا پر؟ ٹک ٹاک کو، فضولیات کو، موویز کو، فلموں کو، بے حیائی کو، اور کرنٹ سچویشنز کو، سیاسی معاملات کو، اور پھر اپنے لیڈرز کو، اپنے قائدین کو، اپنے کتوں کو، بلیوں کو، گاڑیوں کو، گولڈ کو، سونے کو، محلے کو، ہر جگہ پر ہر بیہودگی کو ٹائم دے رہے ہیں۔ پر اسلام کو ٹائم دینے والے صرف 5 یا 6 ہاتھ اٹھے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ ہاں نہیں بتایا تو آئندہ بتائیں گے۔ آج میں بتانے آیا ہوں، آج میں بتانے آیا ہوں۔ آپ پر اللہ کی طرف سے لازم ہے، آپ یوں سمجھیں واجب ہے کہ رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے دین کا پازیٹیو پیغام آگے پہنچانے کا جذبہ ابھی سے اپنے دلوں میں پکا کر لیں، اور اللہ سے وعدہ کریں میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا تاکہ کل کو میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہ قرار دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دلوں میں وعدہ کریں کہ اے رب العالمین، آج سے پہلے ہم نے جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا اس پر تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ دلوں میں معافی مانگ لیں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، اور اے اللہ مکین گنبد خضرا کا صدقہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر روز صرف 60 منٹ، 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے ہمارے ہیں، صرف 1 گھنٹہ سوشل میڈیا کا استعمال دین کے مثبت پیغام کے لیے کریں گے۔ اب ہاتھ کھڑے کرو، ذرا نیت کرو، سارے ہاتھ کھڑے کرو، دین کا صدقہ 1 گھنٹہ کوئی زیادہ نہیں مانگ رہا، ہاتھ کھڑے کرو ذرا، جن کے نہیں ہو وہ بھی کرو۔ جزاکم اللہ، ماشاءاللہ مسجد بھر گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اب بتاتا ہوں آخر میں کہ کیسے ٹائم دینا ہے۔ آپ خطاب سنیں علامہ کوکب صاحب کا، آپ خطاب سنیں جناب پیرزادہ صاحب کا، آپ تلاوت سنیں جناب قاری صاحب کی، کچھ نہ کریں، صرف سن لیں۔ اور گانے بھی تو سن دے ہو، سنگرز کو بھی تو سنتے ہیں، کنسرٹس بھی تو دیکھتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر جو سالانہ پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی تو کنجر خانہ ہی ہے، مگر قاری کو سنو، عالم کو سنو، رضا ثاقب صاحب کو سنو، اور ان جیسے بہت سارے وہ لوگ جو محبت کی بات، جو پیار کی بات، جو جوڑنے کی بات، جو عشق مصطفیٰ کی بات، جو غلامی اولیاء کی بات، جو پیغام صوفیاء کی بات کرتے ہیں، ہم انہیں سنیں گے اور ان کے نیچے کمنٹس بھی کریں گے، سن کر کمنٹس دیں گے۔ ماشاءاللہ
سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، سبحان اللہ، بات سن کر دل خوش ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ میں آگے اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ میرے فیس بک کے کم از کم 5000 دوست اور میرے پیجز اور دیگر فرینڈ لسٹ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ پوزیٹیو اور مثبت دین کا محبت بھرا پیغام پہنچے۔ ایسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آخری بات، سوشل میڈیا پر دین کو توڑنے کے لیے، اہل سنت کو بکھیرنے کے لیے، اہل سنت کا اور اسلام کا قد کاٹ داغدار کرنے کے لیے بہت بڑی لابنگ کی گئی ہے، اور ہر سال اس کی فنڈنگ آتی ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا، قبلہ کوکب صاحب کو میں جانتا ہوں، جناب ڈاکٹر صاحب اور شخصیات مجھے بھی دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا سمیت پورا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا پر میرا آنا جانا ہے۔ اس لیے آپ کو بتا دوں کہ اسلام کے خلاف اور اسلام میں سے بھی ٹارگٹ کر کے اہل سنت کے خلاف اتنی بڑی پلاننگ کی گئی ہے پچھلے 20 سالوں سے کہ اہل سنت ختم ہو جائیں، پر ختم نہیں ہوئے، نہ ہو سکتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے سچی جماعت پر ہر دور میں۔ اور پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں کسی کو پتا ہو؟ 2 ارب۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 200 کروڑ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، 56 ملکوں کے علاوہ باقی ممالک میں بھی کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 200 کروڑ ہے۔ اور پتہ ہے ان میں اہل سنت کتنے ہیں؟ 1 ارب 80 کروڑ اہل سنت ہیں۔ نہیں تو گوگل سے اپنے سے پوچھ لینا، کچی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، نہیں تو گوگل سے پوچھ لو کتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں سنی۔ کس طرح حنفی، حنبلی، مالکی، شافی، یہ چاروں سنی ہیں، یہ چاروں یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ چاروں یا علی کہتے ہیں، یہ چاروں یا غوث اعظم کہتے ہیں، یہ چاروں میلاد والے ہیں، یہ چاروں مرنے کے بعد دعا کرنے والے ہیں، یہ چاروں قرآن کو اہل سنت کی طرح پڑھنے والے ہیں، یہ چاروں اولیاء اللہ کا، صوفیاء کا، درباروں کا، مزاروں کا ادب کرنے والے ہیں، اور ان کی تعداد پوری دنیا میں 1 ارب 80 کروڑ ہے۔ اور اگر آپ حنفیوں کو دیکھنا چاہیں تو حنفی 2 ارب میں 50% حنفی ہیں، ہم 50%، اتنے زیادہ ہیں۔ جب اتنی بڑی جماعت ہو، اتنا بڑا جتھا ہو، اتنی بڑی پاور ہو، تو اسے توڑا کیسے جاتا ہے؟ سازشوں کے ذریعے۔ اور آج کل کی سب سے بڑی سازش سوشل میڈیا ہے۔ باقی بچ گئے 20 کروڑ، 2 ارب میں باقی بچ گئے 20 کروڑ۔ ان 20 کروڑوں میں آپ کو وہ مختلف رنگ نظر آئیں گے، کوئی کسی رنگ میں ہے، کوئی کہتا ہے آقا علیہ السلام معراج پر نہیں گئے تھے، آپ کو خواب آیا تھا، کوئی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نعوذ باللہ ہم جیسے بشر تھے، اور وہ کوئی کہتا ہے میلاد شرک ہے، کوئی کہتا ہے 11ویں شرک ہے، کوئی کہتا ہے شب برات جائز کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے شب معراج جائز کوئی نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 20 کروڑ میں سے بھی صرف 3%، سارے نہیں۔ ان میں جو فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں وہ تو ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، ہاں ان کے علاوہ جو خارجی لوگ ہیں وہ 3% ہے صرف۔ اور ہر طرف آپ کو 3% نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ بھلا کیوں؟ جس طرح پوری دنیا کے بزنس میں آپ کو یہودی نظر آتے ہیں۔ اب غزہ پر حملہ ہوا تھا نا، کون ہے جو بولا ہے غزہ کے حق میں؟ کیونکہ ہر ایک کی شاہ رگ پر اسرائیل کا ہاتھ ہے، امریکہ برطانیہ سمیت۔ اسی طرح پوری دنیا کا بزنس، طاقت، دولت، سب پر ان کا ہاتھ ہے۔ لہذا ان 3% کے شر میں آ کر کبھی مغلوب نہ ہوئیے گا، کبھی مس یوز نہ ہوئیے گا، کبھی غلط استعمال نہ کیجیے گا۔ ہر وہ بات کریں جو عشق رسول سے جوڑتی ہے، ہر اس بات کو ریجیکٹ کر دیں۔ پوسٹ آتی ہے سکرول کر دو، بالکل بھی نہ دیکھو، اور ویڈیو آتی ہے بالکل نہ دیکھو، اگنور کر دو۔ ہر وہ چیز جو آقا کی عظمت کے خلاف ہے، اولیاء کی عظمت کے خلاف ہے، اسے اپنا ویو مت دو، اسے واچنگ ٹائم مت دو، اور جس کو دینا ہے وہ یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سوشل میڈیا کا آج کے دور کا سب سے بڑا، اسے فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آج کی سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو پازیٹیو استعمال کرنا نصیب کرے۔ طاقت کی ایک مثال دوں گا، علامہ خادم حسین رضوی شہید ہوئے تھے، چلو فوت ہوئے تھے، ان کا انتقال ہوا تھا۔
ان کی نماز جنازہ پر تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا کراؤڈ تھا. میں نے بی بی سی نیوز، وائس آف امریکہ کی نیوز، میرے پاس ابھی بھی سکرین شاٹس موجود ہیں. 3.5 کروڑ سے زیادہ بندہ امریکہ کے خبر کے مطابق مولانا رضوی کے جنازے پہ تھا. کتنے؟ 3.5 کروڑ سے زیادہ. یہ ہے سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز. ربیع الاول آتا ہے، پوری دنیا عرب و عجم میں میلاد کی ویڈیو شیئر کرو اور ان پر کمنٹس کرو، اور جو بھی نیگیٹو چیزیں مت چھیڑو اسے. او تو اڈی نہیں، اور اسرائیل تو یا امریکہ تو آئیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پازیٹیو یوز کریں تو پھر گند دیکھنا، گند شیئر کرنا بند کر دو. وما علینا الا البلاغ.